إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. آج کل یہی ترانہ سب کی زبانوں پر ہونا چاہیے. اللہ اکبر بہت ہی بڑا کلمہ ہے. اسی کے ذریعے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، اور ان دنوں میں ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کلمے کو زیادہ سے زیادہ ادا کریں. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم اگر کہیں فلاں بڑا ہے، مثلا علی بڑا ہے، تو ذہن میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کس سے بڑا ہے؟ کیا میرے بچوں میں سب سے بڑا علی ہے، یہ مراد ہے، یا کلاس کے تمام بچوں میں بڑا ہے؟ کس سے بڑا ہے؟ تو آپ پھر بتاتے ہیں کہ علی بچوں میں سب سے بڑا ہے یا کلاس میں سب سے بڑا ہے. یا اگر دوسرے نے پوچھا ہے کہ آپ کے بچوں میں سب سے بڑا کون ہے، تو آپ کہتے ہیں علی بڑا ہے. تو دوسرے کو پہلے ہی پتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے معاملے میں اس کو بتا رہے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کس چیز سے بڑا ہے؟ ہر چیز سے، ہر چیز سے زیادہ بڑا، ہر چیز سے زیادہ عظیم، ہر چیز سے زیادہ برتر. تکبیرات کہنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا معمولی بات نہیں ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جو بھی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، اس کائنات میں ہے، جو بھی مخلوق ہے، ان سب میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، ان سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے. ہماری چونکہ عقل بہت ہی محدود ہے، تو ہم صرف اتنی سی بات کر سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس چیز کو ہم جان ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے، لیکن یہ بہت محدود معنی ہے. صرف آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ کیا پھر کوئی اور طاقت ہے اللہ سے بڑی؟ اس کے باوجود پھر
اگر ہم کسی کو یہ سمجھیں کہ میری کمپنی، میری جاب، میرے مسائل اتنے بڑے ہیں، تو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے زیادہ بڑا ہے۔ چاہے میری کوئی پریشانی ہے، میرا کوئی بھی پرابلم ہے، یا میری زندگی میں کوئی بھی ایسے کام ہیں، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ کوئی چیز ہے جو کہ مجھے بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے۔ لہٰذا کوئی چیز بھی اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے، لیکن اس کا دل پھر بھی غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو۔ پھر تو ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے نا کہ غیر اللہ کی محبت میں ہر چیز ہی آ جاتی، چاہے وہ آپ کا بزنس ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی رشتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کوئی اور مصروفیت ہے، کوئی آپ کے شوق ہیں، کوئی آپ کی خواہشات ہیں، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے، سب غیر اللہ ہے۔ کہ انسان کا دل پھر بھی غیر اللہ سے بھرا ہوا ہو جبکہ وہ اپنی زبان سے اللہ اکبر کہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم اپنے مسئلوں میں پریشان ہوتے ہیں تب بھی یہ ذہن میں رکھ لیا کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میرے اس مسئلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، لہٰذا وہ اس کو حل کر سکتا ہے۔ تو جب آپ اللہ اکبر کو محبت سے بولیں گے اور واقعی آپ کے دل میں اللہ اکبر ہوگا تو ہر چیز پھر پیچھے رہ جائے گی۔ میری خواہشات ہیں، میرے کام ہیں، میرے یہ چیزیں، یہی چیزیں حائل ہوتی ہیں نا ہماری عبادت میں، یا ہماری اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنے میں، یا ہماری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں۔ کوئی نہ کوئی تو چیز حائل ہوتی ہے، چاہے اپنی عزت ہے، چاہے اپنی بڑائی ہے، چاہے کوئی چیز بھی بڑی نہیں، چاہے لوگوں کا خوف ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہذا تکبیرات کو سمجھ کے کہیے، اور تکبیر چاہے اس عشرے کی ہو، چاہے عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، کوئی ان کے اندر خاص ورڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے اسپیسیفک یہی کہنا، بلکہ ہر وہ کلمہ کہا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا اظہار کرتا ہو اور سنت سے ثابت بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا، لیکن کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کو گنے چنے دنوں میں یاد کریں۔ تو وہ کون سے گنے چنے دن ہیں؟ یہ 10 دن اور اس کے بعد 11، 12، 13۔ تو اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص الفاظ نہیں بیان فرمائے، اس لیے کبھی ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہیں، کبھی ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں۔ تو کوئی بھی یہ الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو پہلے الفاظ میں نے بیان کیے وہ ابن مسعود سے مروی ہیں۔ اب صحابہ سے ہمیں البتہ ضرور ایسے الفاظ ملتے ہیں جن سے وہ تکبیرات بیان کرتے تھے۔ اسی طرح ابن مسعود اس طرح بھی بیان کرتے تھے، اللہ اکبر یعنی 2 دفعہ، پھر لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر 2 دفعہ، پھر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر اور وللہ الحمد، اور اس کے بعد اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ یہ ابن عباس ان الفاظ سے تکبیر بیان کرتے تھے۔ سلمان فارسی اللہ اکبر یہ 2 دفعہ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ اس طرح بیان کرتے تھے۔ یہ اشرا اتنا مبارک ہے کہ اس میں تمام ہی عبادات کے کام مل جاتے ہیں۔ نماز بھی اس میں ہے، روزہ بھی اس میں ہے، صدقہ بھی ہے جو کہ قربانی کی صورت میں ہم کرتے ہیں، اور حج بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، تمام ارکان اسلام مل گئے، اور ظاہر ہے توحید ہوگی تو پھر ہی یہ سارے کام بھی انسان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔
ایسا سال کے کسی دن میں نہیں ہوتا، چاہے رمضان ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان میں ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، مگر حج نہیں ہے، قربانی نہیں ہے۔ تو یہاں پر آ کے کمپلیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو ان دنوں کو آپ زیادہ تکبیرات میں سپینڈ کریں اور قربانی کا اہتمام کریں۔ جو بھی انسان قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ ویکیشنز پہ جاتے ہیں، آپ سیر سپاٹے کرتے ہیں، آپ ایٹ آؤٹ کرتے ہیں، آپ اور اپنی چیزوں میں سپینڈنگ کرتے ہیں، کپڑے برانڈز کے پہنتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے تو یہ آپ کو فالتو چیز لگتی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کو ضرور قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں سب سے جو محبوب صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک وہ قربانی ہے۔ اور قربانی کے جانور، کھال اور گوشت وغیرہ، ان کو سب کو اللہ کے راستے میں ہی دینا ہے۔ آپ قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے، آپ اس کے گوشت کو بیچ نہیں سکتے، اسی طرح آپ اس میں سے کسائی کو اجرت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قربانی ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے، اور نہ ہی پورے جسم سے بال نہیں کاٹ سکتے، اور نہ ہی آپ سکن کو کاٹ سکتے ہیں۔ خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ ویکسنگ، تھریڈنگ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں عید سے پہلے کراتی ہیں، تو وہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ تھوڑا سا صبر کریں ان دنوں میں، اور اس چیز سے پرہیز کریں تاکہ یہ سنت بھی زندہ ہو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف احرام میں جو ہوگا حاجی اس کے لیے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم بھی اپنی وہ حیت کر لیتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ وہاں پہ محرم ہے، احرام پہنے ہوئے ہے، تو ہم بھی اسی طرح کا ایک اپنا حال حلیہ بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اجر دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے تو وہ یہ نہ کریں۔ اسی طرح لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں ہم ان چیزوں سے احتیاط کریں، ان چیزوں کو فالو کریں۔ اب میں آج آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اوقات جن میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آپ جب آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس وقت کو بھی فائدے میں لا سکیں۔ تو پہلا وقت جو ہے وہ ظہر سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے ڈھلنے تک آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بند ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری طرف سے کوئی بھلائی ہی اوپر جائے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اسی طرح دوسرا وقت ہر اذان کے وقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کے وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا بھی قبول کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اذان ہوتی ہے اور اس وقت آپ کی اقامت تک آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب تک اقامت نہیں دے دی جاتی، تو اس وقت بھی آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان دعاؤں کے اوپر بہت توجہ کرے، کیونکہ اس وقت میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تیسرا بات، دو نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا، فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ چوتھا وقت نصف رات کے وقت، کہ جب آدھی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔
ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے, ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جسے مصیبت دور کی جائے. پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. تو یہ دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہو جاتا. 5واں وقت وہ ہے جب نماز میں دعائے استفتاح میں آپ یہ کلمات کہتے ہیں. ایک تو ہمیں وہ آتے ہیں نا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, اس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں نا. دوسرا کلمہ ایک اور بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے, اور وہ ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو سبحانک اللہم و بحمدک کی جگہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کبھی یہ پڑھ لیں کبھی وہ پڑھ لیں, دونوں نہیں لیکن پڑھنے ایک ان میں سے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی قوم کے ایک آدمی نے یہی الفاظ کہے نماز میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے کہے. اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حیران تھا کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. تو یہ بہت پیارے کلمات ہیں جن کے ساتھ ہم اپنی نماز کا آغاز کر سکتے ہیں. ہمیں ایک ہی ہم نے سیکھے ہوتے ہیں کلمات, ہم زیادہ تر انہی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں, اور پھر زندگی بھر یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس کے علاوہ کون سی اور دعا ہے جس کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم عبادت میں بھی الحمدللہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم اور بھی کاموں میں, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے چند احادیث رکھنا چاہتی ہوں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ غور سے سنیں اور ایک خاکہ بنائیں, ایک پرسنالٹی بنائیں اپنے ذہن میں کہ وہ کیسی پرسنالٹی آتی ہے جو کہ یہ کام کرتی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی حدیث میں چند ایک احادیث ہی رکھوں گی تاکہ ایک بس اصل میں آپ کو ایک اوور ویو دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پہ نماز ادا کرنے کا بتایا. پھر آپ نے وہ حدیث بھی سن رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد 4 رکعت کی پابندی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. پھر آپ نے یہ حدیث بھی سن لی بھی ہے کہ جس نے رات کے وقت 10 آیات تلاوت کر لیں اسے اجر کا ایک خزانہ عطا کیا جاتا ہے, اور وہ خزانہ ایسا ہے کہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. یعنی رات کو سونے سے پہلے صرف 10 آیات بھی کوئی پڑھ لیتا ہے, آپ 4 کل پڑھ لیں تو آپ کی 10 آیات ہو جائیں گی, آرام سے اس سے زیادہ ہو جائیں گی. تو اس کو ایسا خزانہ ملتا ہے کہ وہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے. پھر اسی طرح آپ کو میں حدیث بیان کر چکی ہوں کہ جس نے کھانا کھا کے کہا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت, اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح جس نے کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعا کی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت, سارے الفاظ وہی ہیں جو پچھلی دعا کے تھے, صرف اس میں کپڑے پہننے کی بات ہے, اس میں کھانے کی بات ہے. تو یہ کہنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ذہن میں کوئی آ رہی ہے تصویر کہ کیسا انسان ذہن میں بن رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی, پھر سورج طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, پھر 2 رکعت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ جو زکوٰۃ نہ ادا کرے تو وہ جو اس کا خزانہ ہے اس کو تپا کے اس کے جسم پر لگایا جائے گا, اس کو داغا جائے گا اس سے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بے نمازی فرعون اور حامان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, وہ اتنا عبادت گزار ایک شخص ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ جو روزانہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے, پھر وہ ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھتا ہے, ظہر کے بعد بھی پڑھتا ہے, پھر وہ کھانے کے بعد اور کپڑے پہنتے وقت بھی یہ دعائیں پڑھتا ہے, پھر وہ اول وقت میں نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور اسی طرح وہ اور بھی
اس طرح کے عبادت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا ہے، اور وہ رات کے وقت بھی سونے سے پہلے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاکہ ذہن میں آ گیا. اب ساتھ ہی ایک دوسری شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیروں تلے جنت ہے. یعنی ماں کو اس کا مطلب راضی کرنا کتنی بڑی بات ہوگی، اور ماں کی خدمت اور ماں کی ساتھ احسان کا سلوک کرنا کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے. یعنی جس نے ماں کو خوش کر دیا تو وہ جنت پا لی. اور باپ کے بارے میں فرمایا وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو کوئی چاہے اس کو ضائع کر دے یا اس کی حفاظت کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہ حدیث میں آتا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنے والدین کو پائے اور بڑھاپے میں اور پھر بھی جنت نہ کما سکے. نہیں، اگر آپ کے والدین آپ کے قریب ہیں اور آپ کی ان تک پہنچ ہے اور پھر بھی آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے جنت نہیں کما رہے تو بد دعا دی اس چیز کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمایا تھا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. لہٰذا یہ بندہ جو آپ کے ذہن میں بن رہا ہے یہ ماں باپ کی بہت خدمت کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں اور رب کا غصہ باپ کے غصے میں. یعنی اگر باپ کو راضی کر لیا رب راضی ہو جائے گا، اگر باپ غصے میں رہا رب اس بندے سے غصے میں ہو جائے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث کہ جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا جنت میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کا مفلس کس کو قرار دیا گیا، کون ہے جو کہ قیامت کے دن مفلس ہو جائے گا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہوں گے. کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، تو وہ پھر لوگ اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے اور اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی کرنا جنت میں کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بتا دیا گیا کہ رشتوں کو کاٹنے والا، تو یہ بندہ رشتے بھی نہیں کاٹتا، لوگوں کے بھی حقوق دے رہا ہے. اور اسی طرح جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث کے جو شخص اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں کوئی ظلم کر لے تو اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معافی مانگ لے جس دن درہم اور دینار کام نہیں آئیں گے. ہاں، مگر اگر وہ دن آ گیا اور اس نے ظلم پہ ہی موت اس کو آئی اور اس نے کوئی اس سے نہ معافی مانگی نہ اپنا معاملہ درست کیا تو اس دن پھر کیا ہوگا، اس کو اپنی نیکیاں اس شخص کو دینی پڑیں گی قیامت کے دن. تو اب ذہن میں کیا خاکہ آیا کہ ایک بندہ ہے، ایک پرسنالٹی ایسی بنتی ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، رشتوں میں بہت اچھا ہے. اور اگر یہ جو دونوں طرح کی میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں وہ ایک شخص میں ہی آ جائیں تو وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی مختصراً یہ کہ حقوق اللہ بھی بات ادا کر رہا ہے اور حقوق العباد بھی، تو یہ پھر ایک کمپلیٹ شخصیت بن جاتی ہے، آل راؤنڈر. اس سے پتہ چلا کہ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں نا، کیونکہ ایک طرف میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا یا فلان جنت میں جا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا بھی خیال رکھا اور دوسری طرف ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کہ جو عبادت کے زمرے میں ہیں، جن میں انسان کو بہت اجر و ثواب ملنے والا ہے، جو اگر نہ کی تو سزا بڑی سخت ہے. وہ ایسی پرسنالٹی ہے کہ ہر طرف سے اس نے اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی اگر ایک لفظ میں اس
पर्सनैलिटी को बयान किया जाए तो ऑल राउंडर पर्सनैलिटी, ठीक है। अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूं कि होता हमारे साथ क्या है। हम अगर एक तरफ झुकते हैं तो दूसरी तरफ को इग्नोर कर देते हैं। यानी अगर हम हुकूकुल्लाह अदा करने में लगते हैं और ये सवाब के सारे काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल कि हुकूकुल इबाद भी कोई चीज है और इन लोगों का भी हमारे ऊपर कोई हक है, इनके कोई राइट्स हैं, इनके साथ भी भलाई करना हमें जन्नत के अंदर ले जाने वाली चीज है। और हम ये भूल जाते हैं कि इनके साथ ज्यादती, इनके साथ कट ऑफ करना हमें जन्नत से महरूम कर सकता है। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि बाज दफा हम इंसानियत की खिदमत के काम में जब ऐसा लग जाते हैं कि कभी इधर भाग रहे हैं, उधर लोगों की जाहिर है खिदमत करने में, कहीं बीमारों की कर रहे हैं, कहीं यतीमों की कर रहे हैं, कहीं और लाचार लोगों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, तो हमें बस ये लगता है कि यही काफी है। और अब हमें ना तो किसी नमाज, रोजे, जिक्र, अज़कार की जरूरत है, ना कोई हज उम्रा हमारे लिए कोई बड़ी चीज रह गया। बस यही जो हम कर रहे हैं, यही हमारी इबादत है, यही काफी है और इसी से हमने जन्नत में पहुंच जाना। और असल तो है ही हकूकुल इबाद, अल्लाह ताला ने अपने हकूक तो माफ कर ही देने, हकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने माफ नहीं करने। लिहाजा नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, कुरान पढ़ूं ना पढ़ूं, कोई और नेकी की इबादत के कोई और काम करूं ना करूं, बस खिदमत खल्क ही करती रहूं, यही काफी है मेरे लिए। तो ऐसा नहीं है। या मैं अगर क्लासेस ले रही हूं, या मैं अगर कुछ याद कर रही हूं, कुछ हिफ्ज कर रही हूं, तो अब मेरे लिए ये काफी हो गया। एक ये भी देखें पर्सपेक्टिव है ना, इर्द गिर्द के लोग जो भी मेरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, इनको मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, एक रहबानियत वाली जिंदगी गुजार रही। तो जिंदगी में देखें ये बैलेंस बहुत जरूरी है कि हमने ऑल राउंडर बनना है। ठीक है, आप सारे ही काम आसान तरीके से शायद उस तरह से ना कर सके, हो सकता है आपसे हर काम में बेस्ट लेवल अटेन ना हो सके, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम इग्नोर कर दें एक चीज को और दूसरी को ही अहमियत दें। जो हुकूकुल इबाद अदा कर रहे हैं वो उसी तरफ झुके हुए हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि अल्लाह का हक सबसे बड़ा है, और जो हुकूकुल ला अदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो कभी किसी से रूड हो रहे हैं, कभी किसी के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, लोगों को ताने दे रहे हैं, उनको हकीर समझ रहे हैं और ये सोचते हैं कि बस हम इतने नेक बन गए ना, हम इबादत में जो इतने आगे हैं, हमसे ज्यादा तो कोई नेक ही नहीं। तो अब इसलिए अब लोगों को हम कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना अब दुरुस्त रवैया इसमें क्या है, बैलेंस का। यही हमें जरूरी है इस जिंदगी में कि हम हर एंड को कवर करें और किसी एक तरफ ना झुके, क्योंकि जब भी हम ऐसा करेंगे हमारी एक तरफ बिल्कुल इग्नोर हो जाएगी और हम खसारा उठाने वाले हो सकते हैं। और आज की इस क्लास के बाद हमें जरूरी है कि हम गौर व फिक्र करें अपनी पर्सनैलिटीज पे, कि हम कहीं किसी एक तरफ तो नहीं झुके हुए, कहीं ऐसा तो नहीं हमने सिर्फ एक चीज को पकड़ लिया और बाकी सब कुछ इग्नोर किया हुआ और समझ रहे हैं कि हमारी निजात के लिए बस यही काफी है, बस सिर्फ इसी में निजात है, इसी में सारा सवाब है, बाकी सारी चीजें जो हैं वो फालतू की हैं। कहीं हम धोखे में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो इससे बाहर निकलें, अपना सेल्फ एनालिसिस करें और देखें कि कहां कहां मेरी कमी हो रही है। आप अगर सभी चीजों को करने की कोशिश करेंगे, चाहे बहुत एक्सीलेंस के लेवल पे कहीं ना भी पहुंचे, लेकिन कम से कम ये अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमारी कमियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब चीज एक तरफ की करते रहना और दूसरी तरफ को इग्नोर कर देना, ये किसी तरह भी हमें वहां कामयाबी की सीढ़ियों तक नहीं पहुंचा सकता।
منزل تک نہیں پہنچا سکتا، یہ کسی طرح بھی ہمیں وہاں پہ نجات نہیں دلا سکتا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ احادیث رکھی کہ آپ کو اس کی سپیرٹی کا پتہ چلے. ایک طرف یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں نہیں کرو گے تو پھر دیکھ لو کہ وہاں پہ مفلس ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ لوگ بھی تمہاری نیکیاں، تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہاری نمازیں لے کے چلے جائیں گے. انسانوں کی حقوق ہے نا جو اس شخص نے مارے تھے. دوسری طرف فرعون اور حامان کے ساتھ ہونا اگر نماز چھوڑ دی. دوسری طرف یہ سمجھنا کہ بس ٹھیک ہے اب لوگوں کے حقوق بس یہ کافی ہیں، تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم ایک پہ تکیہ نہیں کر سکتے. ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھتے ہیں جس نے اللہ کی حدوں کو توڑا اس کے لیے یہ ہے. ہم وراثت کے حقوق میں ڈنڈی مار رہے ہیں یا ہم اور کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اور ان کو معمولی سمجھتے ہیں. تو کہیں پہ بھی آپ نے معمولی نہیں سمجھنا، یہ دونوں ہی چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے. تب ہم ایک کمپلیٹ پرسنالٹی بنیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو یہ ساری چیزیں لے کے، تو کہیں کمی نہ ہو، کہیں ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے ہی بڑا ہے. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقوق العباد تو ضروری ہیں، حقوق اللہ میں کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ نے معاف کر ہی دینا. یہ خود ہی آپ نے سوچ لیا کس کا حق سب سے بڑا ہے، بندوں کا یا اللہ کا؟ تو اس کو بھی ذہن سے نکال دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق دے نہ دیں، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، کوئی بھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانے نہ مانے، بس ایک خدمت خلق کیے جائے، تو یہ آپ ادھوری پرسنالٹی ہیں. پھر لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمیں آل راؤنڈر بننا ہے اور اسی میں ہماری نجات ہو سکتی ہے. تو آج اپنے اوپر غور کرنے کا دن بنائیں کہ ہم اپنے دیکھیں کہ کہاں کہاں کمیاں رہ رہی ہیں اور ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں بھی فرائض سب سے اوپر ہیں اور اس کے بعد نوافل ہیں. یہ نہ ہو کہ شیطان ہم سے نوافل ادا کرا لے، نفلوں کے اوپر ہمیں اتنی زیادہ بڑی بنا کے دکھائے کہ فرائض ہمارے پیچھے رہ جائیں. تو اگر فرائض ہر طرف ادا ہو گئے تب بھی نجات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نوافل کا یہ نہیں پوچھنا تم نے یہ نفل پڑھے کہ نہیں پڑھے، تم نے یہ والی اس وقت تہجد پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، لیکن یہ ضرور پوچھنا ہے کہ فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی، ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، نفلی روزے رکھے یا نہیں رکھے، لیکن رمضان کے روزے رکھے یا نہیں رکھے یہ ضروری ہے. تو اس لیے جس چیز کی جو جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کو اہمیت دی ہے ویسے ہی ہم نے دینی ہے. لہٰذا شیطان کے دھوکے میں نہ آ جائیے گا کہ کہیں ایسی چیزوں کو جو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں ان کو آپ نے ٹاپ پہ کر لیا اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرائض ادا کی ہیں ان کو آپ نیچے لے جائیں. آپ تمام رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ دوست احباب سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن والدین کو آپ نے اگنور کیا ہوا. آپ سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتے ہیں، لیکن جب شوہر کی بات آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کی ہر بات کے اندر نہ کرنی ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ بیلنس ہم نے کیسے رکھنا ہے. اور اس کے لیے ہی علم لینے کی ضرورت ہے. علم ہوگا تو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ کس کا کیا مقام ہے، کہاں پر میرے سے کمی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام لے اور نیکی کے وہ کام ہم سے کرائے جن سے وہ راضی ہوتا ہو. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.